اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ہی سے سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ کوئی بڑی گرفتاری متوقع ہے اور ایم کیو ایم لندن کے کارکنان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس خبر کی تصدیق الطاف حسین صاحب اور ریلی کے منتظمین کے خلاف کاٹے جانے والی ایف آئی آر اور اس کے بعد محدود پیمانے پر کی جانے والی گرفتاریوں سے ہو چکی تھی، اور پھر صبح اس خبر نے ان اندیشوں کو بھی یقین میں بدل دیا کہ جب یہ اطلاع آئی کہ سابق ایڈوائزری کمیٹی کے انچارج آفتاب احمد بقائی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ آفتاب بقائی صاحب کے جنہیں ایم کیو ایم لندن کی جانب سے تقریباً 2 ماہ پہلے 3 رکنی ایڈوائزری کمیٹی کا انچارج بنایا گیا تھا، اور جسے ایم کیو ایم لندن کی جانب سے 2 روز پہلے یعنی 9 جولائی کو تحلیل بھی کر دیا گیا تھا، انہیں کل رات مورخہ 10 اور 11 جولائی کی درمیانی شب رینجرز نے گلشن اقبال سے ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ آفتاب بقائی صاحب ایم کیو ایم لندن کے ایک انتہائی سینئر اور بزرگ کارکن ہیں، جن کا نام پہلی بار اس وقت سامنے آیا جب کراچی میں انہوں نے بانی ایم کیو ایم پر جبری پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ آفتاب بقائی صاحب بنیادی طور پر ایم کیو ایم لندن کے اوورسیز کے ساتھی تھے، لیکن جب سے انہیں ایم کیو ایم لندن کی جانب سے ذمہ داری تفویض کی گئی تھی، یہ اپنی 2 رکنی ٹیم کے ساتھ کافی متحرک دکھائی دے رہے تھے۔ کراچی کی سطح پر آفتاب بقائی صاحب لوگوں سے مسلسل رابطے کر رہے تھے، جبکہ ان کی ٹیم کے دوسرے ساتھی نثار پنور صاحب اندرون سندھ اور پنجاب کو مومن خان مومن صاحب نے سنبھالا ہوا تھا۔ ان 3 افراد کی پریزنس یا موجودگی نمایاں طور پر محسوس کی جا رہی تھی اور نظر بھی آ رہی تھی۔ آفتاب بقائی صاحب اور ان کی 2 رکنی کمیٹی کو ذمہ داری ملنے سے لے کر 9 جولائی کی شب کرنگی سیکٹر کی جانب سے نکالے جانے والی ریلی تک کہیں پر بھی پولیس یا رینجرز کی جانب سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ قانونی طور پر ایم کیو ایم لندن پر جبری پابندی کے باوجود انہوں نے گزشتہ چند ماہ سے اپنی محدود سرگرمیاں خاموشی کے ساتھ انتہائی پرامن طریقے سے جاری رکھے ہوئی تھیں، جس میں چاکنگ، بینر، پوسٹر اور بل بورڈ پر الطاف حسین صاحب کی تصاویر لگانے تک کا سلسلہ چھپ چھپا کے چل ہی رہا تھا۔ ان تمام تر سیاسی ایکٹیویٹیز کے باوجود حیرت انگیز طور پر انہیں پولیس، رینجرز یا لا انفورسمنٹ اداروں کی طرف سے نہ ہی روکا جا رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی تھی۔ اور سب سے بڑی خبر جس نے ایم کیو ایم لندن کے کارکنان کے حوصلے بلند کیے، وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر جو پچھلے 6-7 سال سے بند تھی، اسے اچانک کھول دیا گیا۔ تو بظاہر ان تمام باتوں کا مطلب یہی لیا جا رہا تھا کہ شاید ایم کیو ایم لندن کو محدود پیمانے پر اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا سگنل دے دیا گیا ہے، اور لوگوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ الطاف حسین صاحب اور اداروں کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اسے خوش آئین قرار دیتے ہوئے خود کو اپنے طور پر متحرک بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر الطاف حسین صاحب کی اس ٹویٹ کہ جس میں تنظیم سازی کے لیے تیاری کا کہا گیا، جسے ایم کیو ایم لندن کے کارکنان کی جانب سے معاملات کی بہتری کی طرف اشارہ سمجھا گیا، تو یہی وجہ بنی کہ بات چاکنگ، پوسٹر اور بینر سے نکل کر ایک بڑی اور منظم ریلی نکالنے تک پہنچ گئی۔ اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ ریلی کے انعقاد سے لے کر ایگزیکیوٹ کرنے تک ان کے منتظمین کو کسی بھی سطح پر کسی نے روکنے یا مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ریلی کرنگی نمبر 2 سے کرنگی 2.5 اور مٹکے والی پلیا سے کرنگی کلو چوک تک پہنچی، پھر ڈی سی آفس سے کرنگی کراسنگ پر رک کر زبردست نعرے بازی بھی کی جاتی رہی۔ حالانکہ اس بیچ کرنگی تھانہ اور زمان ٹاؤن تھانہ بھی آیا، لیکن وہاں موجود کسی اہلکار نے روکنے یا منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی رینجرز نے کہیں رکاوٹ ڈالی۔ سب کچھ بڑے ہی منظم اور پرامن طریقے سے ہو رہا تھا کہ اچانک سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اے آر وائی پر چلنے والی ایک خبر کہ جسے فرمائشی طور پر چلوایا گیا اور پھر خواہش پر کارکنان کو اٹھوایا بھی گیا۔ جی ناظرین، اس کا مطلب بڑا واضح اور صاف ہے، کیونکہ اس بات کی اب تقریباً تمام ہی سطح پر کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ یہ سارا فرمائشی پروگرام تھا، جسے طاقت کے ذریعے رکوانے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے میں اپنے کل کے ویلاگ میں مکمل تفصیل بیان کر چکا تھا کہ کس طرح حکومت سے نکلنے کی دھمکی نے کام کر دکھایا۔
اور اپنے اندر کے خوف کو باہر نکالا گیا۔ یعنی خوف کا عالم دیکھیے کہ جو لوگ 6-7 سال سے کہتے رہے کہ الطاف حسین صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، وہ 200 سے 250 افراد پر مشتمل پرجوش کارکنان کی ریلی سے حواس باختہ ہو گئے۔ چند سو لوگوں کی از خود ارینج کی جانے والی ریلی نے سب کے ضبط کے بندھن توڑ ڈالے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلی کے شرکاء اور منتظمین نے اپنے طور پر اس پروگرام کو ارینج کیا تھا۔ سوچیں ان نامساعد حالات اور جبری پابندیوں کے باوجود چند سو کارکنان کا اتنا شاندار مظاہرہ کہ جس نے کراچی سے اسلام آباد تک سب کو ہلا کر رکھ دیا، اگر اسے مکمل طور پر سیاسی آزادی دے دی گئی تو کیا منظر ہوگا؟ یعنی الطاف حسین صاحب کا یہ دعویٰ کہ مجھے صرف 48 گھنٹے کا وقت دے دیا جائے تو میں وہ کر کے دکھاؤں گا کہ جس کا تصور بھی کرنا محال ہے، تو مطلب ان کا دعویٰ تو اس ریلی نے سچ کر دکھایا کہ جس کے لیے نہ کوئی کیمپین چلائی گئی، نہ آزادی کے ساتھ پروگرام کو آرگنائز کرنے دیا گیا، چھپ چھپا کے ایسی عظیم الشان ریلی کہ جس نے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا اور اپنے ہی لوگوں کی مخبریاں کر کے انہیں اٹھوانے پر مجبور کر دیا۔ تو بھائی پھر یقین کرنا پڑے گا کہ سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی آج بھی الطاف حسین کے پاس ہی ہے اور لوگ ان کی آواز اور تصویر کے دیوانے ہیں۔ نہ وہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں کوئی جبری پابندی روک سکتی ہے۔ تو میرا تو خیال یہی ہے کہ پھر انہیں ان کے آئینی، قانونی اور سیاسی حق سے محروم نہ کیا جائے، ان پر لگی جبری پابندی کو ہٹا کر انہیں بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر جو جس کو پسند کرتا ہے وہ اس کو منتخب کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوگا۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ حکومت وقت اور مقتدر حلقوں کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا بھی ہوگا اور جلد فیصلہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ اگر الیکشن میں انہیں پہلے کی طرح باہر رکھا گیا تو پھر بائیکاٹ جیتے گا اور سیاسی محرومی کا وہ خلا پیدا ہوگا کہ جسے پر کرنا پھر شاید کسی کے بس میں نہ رہے۔ خدارا اس پر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے اور غور کیجئے۔ جب فوج اور حساس تنصیبات پر حملے کرنے والے بلوچوں کو پہاڑوں سے اتار کر معافی دی جا سکتی ہے، جب کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان جو 80,000 سے زائد معصوم بے گناہ پاکستانی اور 7,000 سے زائد فوجی افسر و جوانوں کو شہید کرنے میں ملوث ہو، انہیں مین اسٹریم میں لانے اور انہیں آفیسز کھول کر دینے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو 9 مئی کو پاکستان پر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر حساس تنصیبات اور تھانوں پر حملہ کیا، سوات موٹر وے کو جلا کر راکھ کر دیا، ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو کراچی کے ان نوجوانوں کو جو خدا نہ خواستہ نہ فوج پر اور نہ ہی حساس تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہے ہوں، نہ ہی کسی بین الاقوامی سازش کا حصہ رہے ہوں، انہیں کیسے ان کی سیاسی آزادی سے محروم رکھا جا سکتا ہے؟